ایک زمانے میں ایک خاندان تھا جو جنگل کی گہرائی میں دور دراز کے بن میں رہتا تھا۔ وہ خوش اور مطمئن تھے، شہر کی ہلچل سے دور زندگی کی سادہ لذتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ لیکن ایک دن وہ اپنے کیبن کے اٹاری میں چھپی ایک قدیم کتاب سے ٹھوکر کھا گئے۔ کتاب انسانی جلد میں جکڑی ہوئی تھی اور عجیب و غریب اور خوفناک تمثیلوں سے بھری ہوئی تھی۔ خاندان کتاب پڑھنے کی خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور جیسا کہ انہوں نے کیا، وہ عجیب اور خوفناک خوابوں سے دوچار تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، خاندان کو کیبن کے ارد گرد عجیب و غریب واقعات نظر آنے لگے۔ اشیاء خود ہی چل پڑیں گی، سایہ دار شخصیتیں ان کی آنکھوں کے کونوں میں چھپ جائیں گی، اور رات کے وسط میں انہیں عجیب سی آوازیں سنائی دیں گی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس کتاب نے کسی طرح ایک اور جہت کے لیے ایک پورٹل کھول دیا ہے، اور اب وہ اس کے اندر رہنے والی شیطانی ہستیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ خاندان تیزی سے پاگل ہو گیا، اور انہوں نے ایک دوسرے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ ان میں سے ایک پر شیطانی عناصر موجود ہیں اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کیبن میں پھنسے ہوئے تھے، اس خوف سے وہاں سے نہیں نکل سکے کہ اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا۔ ان کا خوف اور مایوسی عروج پر پہنچ گئی، اور ایک رات خاندان کو ایک خوفناک شخصیت نے بیدار کیا جو ان کے بستر کے دامن میں کھڑی تھی۔ یہ شکل سائے سے بنی تھی اور دوسری جہت سے شیطانی ہستیوں کا مظہر معلوم ہوتی تھی۔ خاندان دہشت کے مارے چیخ پڑا جب وہ شخصیت ان کو پکڑنے کے لیے پہنچی، اور انہیں پورٹل کے اندھیرے میں گھسیٹا گیا۔ خاندان کو دوبارہ کبھی دیکھا سنا نہیں گیا تھا، اور کیبن خالی اور چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ بعض راتوں میں جب چاند پورا ہوتا ہے، خاندان کی چیخیں اب بھی جنگل میں گونجتی سنائی دیتی ہیں، اور سایہ دار شخصیت اب بھی اپنے اگلے شکار کی تلاش میں کیبن میں گھومتی ہے۔ خاندان کی قسمت ایک واضح یاد دہانی ہے کہ بعض اوقات جن چیزوں سے ہم سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں وہ چیزیں ہم خود پر لاتے ہیں، اور یہ کہ نامعلوم اور حرام طاقتوں کے ساتھ کھیلنا مہلک